السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول نیم سے محبت ایپیسوڈ نمبر 7۔ تو چلیے پھر بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں۔ تم کہہ سکتے ہو میں تمہارا اپنا ہوں، کوئی غیر نہیں، اسی لیے میں نے تمہیں بیگ صاحب کی بجائے بیٹا کہا تھا۔ تم سب کچھ کہہ دو، میں سن رہا ہوں۔ مجھے نفرت ہے، شدید نفرت، اپنے والدین سے۔ وہ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں۔ اگر میری دادی نہ ہوتی تو… مزمل کی آنکھیں سرخ تھیں اور رگیں تن گئی تھیں۔ ان کے ہونے نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نو پروفٹ، نو لاس۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حکیم صاحب نے مزمل کو پانی کا گلاس دیا۔ یہ لو بیٹا، پانی پی لو۔ مزمل غٹاغٹ سارا پانی پی گیا۔ کتنے خود غرض تھے دونوں۔ مزمل بیٹا، تم واقعی اچھے بزنس مین ہو۔ رشتے فائدے اور نقصان سے ماورا ہوتے ہیں۔ تم رشتوں کو بھی فائدے اور نقصان کی طرح دیکھ رہے ہو۔ ماہم کی سوچ تم سے مختلف ہے۔ کل دوپہر مریم بہن آئی تھی میرے پاس۔ ماہم کے پیٹ میں درد تھا۔ میں گھر چلا گیا۔ میں نے مریم بہن سے کہا آپ نیم گرم پانی لے کر آئیے۔ میں نے ماہم سے پوچھا بیٹی کہو تو میں تمہارے تایا سے بات کر لوں کہ وہ ماجد کی شادی دوسری جگہ کر دیں اور تمہاری اس لڑکے سے… یہ سن کر ماہم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور وہ گردن جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ میری بچی، میں تمہاری شرافت اور پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں، تمہارے ہی سامنے۔ ماہم بیٹی، جو بھی تمہارے دل میں ہے صاف صاف کہہ دو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ حکیم چچا، محبت کی چھری سے عشق کا گلا نہیں کاٹا جا سکتا۔ پتہ نہیں یہ کیا ہے، مجھے اسے دیکھنا اچھا لگتا ہے، مجھے اس کا انتظار بھی رہتا ہے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے میں تب بھی اسے دیکھ رہی ہوتی ہوں، مگر اس نے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ میں کھڑکی میں کھڑے رہ کر نماز ختم ہونے کا انتظار کرتی ہوں۔ جب وہ باہر آتا ہے صرف ایک نظر وہ مجھے دیکھتا ہے، اس کے بعد نظریں جھکا کر چلا جاتا ہے۔ میں نے خود ہی اپنی بے وقوفی کو محبت کا نام دے دیا۔ بھائی صاحب، یہ لیجئے نیم گرم پانی۔ وہ اپنی ماں کی آواز پر خاموش ہو گئی۔ میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، مریم بہن نے جاتے ہوئے کہا۔ ماہم گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ ماہم بیٹی، تم مجھے اپنا باپ سمجھ کر بات کر سکتی ہو۔ حکیم چچا، میں آپ کو ابو کی جگہ سمجھتی ہوں، اسی لیے وہ بات کہہ رہی ہوں جو میں نے امی سے بھی نہیں کہی۔ مجھے مزمل سے محبت ہے، مگر اپنے ماں باپ سے عشق ہے۔ سب سے بڑے عاشق تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، جو اپنی اولاد کی خاطر ہنستے مسکراتے ساری تکالیف سہ جاتے ہیں۔ والدین سے بڑا عاشق تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ماہم بیٹی، یہ عشق کیا ہے؟ میں ماہم کو سمجھنا چاہتا تھا۔ حکیم چچا، عشق کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میری رائے ہے، عشق تو صرف ماں باپ کرتے ہیں اپنے بچوں سے۔ اللہ تعالیٰ جب اولاد کی نعمت دیتا ہے تو ساتھ ہی والدین کے سینوں پر عشق کا نزول بھی ہو جاتا ہے۔ عشق عطائی ہے اور محبت حکمی۔ اللہ تعالیٰ والدین کو اولاد سے محبت کا حکم نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو عطا کر چکا ہوتا ہے۔ ہاں، اولاد کو محبت کا حکم ضرور دیتا ہے۔ میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ ماہم بیٹی، ایسے والدین بھی ہیں جو اپنے بچوں سے عشق نہیں کرتے۔ حکیم چچا، میں نے تو آج تک ایسے والدین نہیں دیکھے۔ ماہم بیٹی، تمہارے نہ دیکھنے سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی نا۔ ایسے والدین بھی ہیں، ان میں سے چند ایک کو تو میں بھی جانتا ہوں۔ بھائی صاحب، آپ کی چائے۔ مریم بہن نے چائے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کی پھکی نے تو کمال کر دیا ہے، ماہم تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ مریم بہن، یہ پیٹ کا درد نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ اپینڈکس کا ہے، آپ اسے اسپتال لے کر جائیے۔ میں مومنہ کو ابھی کہتی ہوں کہ اپنے تایا جی کو فون کر کے ماجد کو بھیج دیں۔ مریم بہن یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ حکیم چچا، واقعی
سچ میں ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد سے عشق نہیں کرتے؟ ماہم بیٹی، عشق کہہ لو یا پھر محبت، والدین کے دلوں میں اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے۔ یہ صحیح کہا تھا تم نے، اس میں انسان کا کیا کمال ہے، یہ تو میرے مولا کی دین ہے۔ ہاں، اگر اولاد اپنے ماں باپ سے تمہارے جیسی محبت کرے، یہ بڑی بات ہے، اف کے بغیر محبت اور ادب۔ پھر بھی ایسے والدین ہوتے ہیں؟ ماہم حیرت سے بولی تھی۔ ہاں، کچھ بدبخت اس جذبے سے زیادہ اپنی خواہشات کو اہمیت دیتے ہیں، اولاد کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں، حسرتوں اور حرصوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ حکیم چچا، آپ جانتے ہیں ایسے والدین کو جنہوں نے اپنی اولاد کو چھوڑ کر اپنی حسرتیں اور خواہشیں پوری کی ہوں؟ ماہم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں ماہم بیٹی، تمہارا باپ بہت اچھا انسان تھا، ساری دنیا اس کے جیسی نہیں ہوتی۔ میں نے ماہم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ حکیم صاحب کے موبائل کی گھنٹی بجی، انہوں نے کال ریسیو کی۔ مزمل بیٹا، ایک مریض کی طبیعت خراب ہے، میں گاؤں تک جا رہا ہوں، میں مہوش اور مہنور کو بھیجتا ہوں، تم ان سے گپ شپ لگاؤ۔ ہاں، یاد آیا، خالہ کے لیے دیسی گھی خریدا ہے، مہنور سے کہتا ہوں وہ تمہیں دے دیتی ہے، وہ یاد سے لے جانا۔ حکیم صاحب نے یہ کہا اور بیٹھک سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد مہنور مہوش کی ویل چیئر کو دھکا لگاتی بیٹھک میں داخل ہوئی، گھی کا ڈبہ مہوش کی گود میں رکھا تھا۔ مزمل تھوڑی دیر تک مہوش سے باتیں کرتا رہا۔ مہنور سے اس نے صرف اتنا پوچھا، تم مانچسٹر کب جا رہی ہو؟ پھر اس نے اجازت لی اور بیٹھک سے نکل آیا۔ باہر سردی تھی اور دھند بھی۔ مزمل نے مسجد کی سیڑھیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا جو بند تھی۔ دیسی گھی کا ڈبہ اس کے بائیں ہاتھ میں تھا۔ ماہم کی کھڑکی بند ہونے کی وجہ سے آج مزمل کی آنکھیں بے نور تھیں۔ وہ فیکٹری جانے کی بجائے لاہور واپس چلا گیا تھا۔ لاہور پہنچ کر اس نے سیدھا گھر کا رخ کیا۔ ممتاز بیگم کو اس کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ صبح سے پچھلے پہر تک کمرے میں ہی تھا۔ ممتاز بیگم خود اوپر جا نہیں سکتی تھی، مائرہ کے علاوہ وہ کسی دوسرے کو بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ مائرہ کالج سے واپس آ گئی۔ مزمل کا موبائل آف تھا۔ مائرہ کے آنے کے بعد ممتاز بیگم نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مائرہ کھانا لے کر اس کے کمرے میں پہنچی تو مزمل صوفے پر لیٹا تھا۔ مائرہ دستک دیے بغیر ہی روم میں داخل ہو گئی تھی۔ مائرہ نے صوفے کی سائڈ ٹیبل پر نگاہ ڈالی جہاں ڈرائی فروٹ کی ٹرے جوں کی توں پڑی تھی۔ اس کے اوپر سے شیشے کا ڈھکن تک نہیں ہلا تھا۔ مائرہ کو اچھی طرح یاد تھا، اس نے ٹرے میں ڈرائی فروٹ ڈال کر کل رات جس حالت میں رکھے تھے وہ ویسے ہی پڑے تھے۔ مائرہ نے کچھ بھی بولے بغیر کھانا مزمل کے سامنے شیشے کی میز پر رکھا، پھر فریج کھولا تو فروٹ چاٹ بھی ویسی کی ویسی پڑی تھی۔ وہ مزمل کے سامنے گردن جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ مزمل خیالوں کی وادی سے واپس لوٹا تو اس نے مائرہ کو اپنے سامنے پریشان کھڑا پایا۔ وہ صوفے سے جلدی سے اٹھا اور مائرہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مینا، کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ مائرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہی۔ مینا، کیا بات ہے؟ بتاؤ تو صحیح، وہ پریشانی سے بولا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، مائرہ معصومیت سے بولی۔ مزمل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی یہ سن کر۔ کھانا تو وہ کھا چکی تھی، پھر بھی اس نے مزمل کو کھلانے کی خاطر اس کا پورا ساتھ دیا۔ مزمل نے تھوڑا سا سلاد کھانے کے بعد کہا، فروٹ چاٹ نہیں لے کر آئی ہو؟ امی بنا رہی تھیں، ابھی لے کر آتی ہوں۔ مائرہ جلدی سے اٹھی، فریج سے صبح والی چاٹ نکالی، وہ نیچے لے کر گئی اور تازہ چاٹ لے کر فوراً آ گئی۔ مائرہ ہر روز کالج جانے سے پہلے مزمل کے لیے فروٹ چاٹ تیار کر کے فریج میں رکھ جاتی تھی۔ بھائی، آج مسرت بھابھی اور مبشر بھائی کی فرسٹ ویڈنگ اینیورسری ہے، دونوں کی بڑی خواہش ہے آپ ان کے ساتھ کیک کاٹیں۔ مزمل خاموش سا مائرہ کی باتیں سن رہا تھا۔ سارا انتظام نیچے لاؤنج میں ہی ہوگا۔ اور کچھ؟ مزمل نے سنجیدگی سے پوچھا۔
مائرہ تھوڑی سہم سی گئی۔ یہ تو ان دونوں کی خواہش تھی۔ مزمل نے تھوڑا سا اور منہ بنایا تو مائرہ ڈر گئی اور نظریں جھکا لیں۔ مزمل فوراً مسکرا دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ڈر گئیں آپ؟ مائرہ نے مزمل کی آواز پر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں مسکراہٹ تھی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ مائرہ نے اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ تم مجھے بہانے سے کھانا کھلا سکتی ہو تو میں ڈرا بھی نہیں سکتا۔ کیک کب کاٹنا ہے؟ جب آپ کہیں، مائرہ نے قدرے اعتماد سے جواب دیا۔ میرا خیال ہے مغرب کے بعد ٹھیک رہے گا۔ بھائی، تھینکس، مائرہ نے کہا اور برتن اٹھا کر کمرے سے چلی گئی۔ مزمل مغرب کی نماز کے بعد لوٹا تو سب اس کے انتظار میں تھے۔ اس نے مبشر اور مسرت کے ساتھ کیک کاٹا اور تھوڑا سا کھایا بھی۔ ممتاز بیگم کو تسلی ہو گئی۔ انہیں مطمئن دیکھ کر مزمل اوپر جانے لگا تو مائرہ نے آواز لگائی۔ بھائی! مزمل رک گیا۔ وہ مزمل کے پاس آئی تو اس کی گود میں مبشر کا بیٹا تھا۔ اسے مزمل کے سامنے کرتے ہوئے وہ بولی، یہ جونیئر مبشر ہے، ماشاءاللہ 1.5 ماہ کا ہو گیا ہے۔ پتہ ہے اسے گھٹی میں نے دی تھی۔ سب کی نظریں مزمل اور مائرہ پر مرکوز تھیں۔ میں نے اس کا نام کسی کو نہیں رکھنے دیا اور سب سے کہہ دیا ہے کہ اس کا نام میرے بھائی رکھیں گے۔ مائرہ کی نظریں جونیئر مبشر پر تھیں اور مزمل کی مائرہ کے چہرے پر۔ اس نے اپنی دادی کی طرف دیکھا۔ رکھ دو، تمہارا بھتیجا ہے۔ ممتاز بیگم نے بھتیجے پر زور دے کر کہا، محمد بن مبشر۔ آج سے اس کا نام محمد بن مبشر ہے۔ مزمل نے یہ کہا اور سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ مزمل بیٹا، ممتاز بیگم نے میٹھی آواز میں کہا، بھتیجے کو منہ دکھائی تو دو۔ منہ دکھائی؟ مزمل نے حیرت سے دادی کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، جب گھر میں کوئی ننھا مہمان آتا ہے تو اسے منہ دکھائی دیتے ہیں۔ مزمل نے بٹوے سے 5000 کا نوٹ نکالا اور محمد بن مبشر کے ننھے ہاتھ کے پاس کمل میں رکھ دیا اور خود جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ممتاز بیگم نے مزمل کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر کہا، اللہ کا شکر ہے، اب ماہا ماپی بالکل ٹھیک ہے۔ مومنہ نے جواب دیا۔ مائرہ نے مومنہ کو کال کی تھی۔ سو رہی ہیں کیا؟ مائرہ نے نرم شگفتہ لہجے میں پوچھا تھا۔ نیند کہاں ہے ان کی آنکھوں میں، گھر جانے کی ضد کر رہی ہیں۔ مومنہ نے انسیت سے جواب دیا۔ ڈاکٹروں کو تو ڈسچارج کر دینا چاہیے، آپریشن کو 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ 8 بجے تک رک جائیں، 8 بجے ڈاکٹر کا راؤنڈ ہے، وہ آپ کو ڈسچارج کر دیں گے۔ پھر کیا بولی ماہا ماپی؟ مجھے تو ڈانٹ ہی دیا، میں خاموش ہو گئی۔ پھر حکیم چچا اور مہنور آپی گھر سے کھانا لے کر آ گئے۔ میں تو حکیم چچا کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ مہنور آپی نے سمجھایا ہے تو ریلیکس ہو گئی ہیں۔ مہنور آپی کھری کھری جو سنا دیتی ہیں، ان کی بات ماہا ماپی کو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ماہا ماپی نے کچھ کھایا؟ مائرہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ کہاں یار، کل سے تھوڑا سا جوس پیا ہے۔ ایک ہی دن میں آپی کا منہ نکل آیا ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے الگ پڑ گئے ہیں۔ اب مہنور آپی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ امی کا بھیجا ہوا سوپ ہی پلا دیں۔ تم بتاؤ مزمل بھائی کے بارے میں؟ وہ آپی سے بھی آگے ہیں، عصر کے بعد تھوڑا سا سلاد اور فروٹ چاٹ کھلائی ہے بس۔ حکیم چچا تمہارے پاس ہیں؟ وہ کسی کام سے گئے ہیں، کہہ رہے تھے تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ ماہا ماپی کے پاس کون ہے اس وقت؟ تم بھی کمال کرتی ہو مائرہ، کتاب کا سوال بھولتی نہیں اور باتیں بھول جاتی ہو۔ بتایا تو تھا مہنور آپی ہیں۔ اچھا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ مائرہ نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تم پر پہلے ہی بڑا غصہ ہے۔ ماہا ماپی کہتی ہیں مائرہ کو دیکھو کتنا پڑھتی ہے، مسرت باجی کی سنو تو مائرہ نے سارا گھر سنبھالا ہے۔ مہنور آپی کہتی ہیں دیکھا اس دن مائرہ نے کتنا زبردست جوڑا بنایا تھا۔ اور تو اور میری امی بھی کہتی ہیں مائرہ بڑی اچھی بچی ہے۔ مومنہ اپنی بہن کو بھول کر خود ہی مائرہ پر گرج رہی تھی۔ موبائل کی دوسری طرف مائرہ اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ مائرہ نے مسکراتے مسکراتے اپنا چشمہ اتار کر صاف کیا تھا۔ تھینکس گاڈ، تمہارے منہ پر اسمائل تو آئی۔
महनूर ने माहम को सूप पिलाने के बाद एक लतीफ़ा सुनाया था। राउंड होने वाला है, आप ये बर्तन वगैरह समेट लीजिए। नर्स ने आकर इत्तला दी। महनूर ने फौरन सारा सामान उठा लिया। डॉक्टर ने माहम को हस्बे तवक्का डिस्चार्ज कर दिया था। एक जूनियर डॉक्टर ने फाइल पर सारी तफसील लिखने के बाद माहम से कहा था, मिस, मैंने सारी डिटेल इसमें लिख दी है, आप पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर ने फाइल बाएं हाथ में लहराई और उसके बाद बेड टेबल पर रख दी। डॉक्टर जाने लगा तो, एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर साहब, कोई परहेज़ वगैरह? महनूर ने पूछा। परहेज़ तो कोई नहीं है, बस चंद दिन सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी हैं। सीढ़ियों का सुनकर महनूर ने मुस्कुराते हुए माहम की तरफ देखा। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, खाने में क्या? डॉक्टर ने अजीब नज़रों से महनूर को देखा। उसके बाद उसने बेड टेबल पर पड़ी फाइल उठाई और कहने लगा, इसमें सारी तफसील लिख दी है। एक ज़रूरी सवाल तो आप भूल ही गई, टाँके कब तक खुल जाएंगे? डॉक्टर ने महनूर के ही अंदाज में उससे कहा, मिस माहम, 2 दिन बाद आपने चेकअप के लिए आना है, स्ट्रेचेस भी साथ ही निकाल देंगे। डॉक्टर ने महनूर की निस्बत माहम से इंतहाई शाइस्तगी से बात की थी। डॉक्टर के जाने के बाद माहम मुस्कुरा दी, जबकि महनूर गुस्से से डॉक्टर को देख रही थी। महनूर, गुस्सा थूक दो और मेरी बात कान खोल कर सुनो। मुझे हर हाल में अपने रूम में जाना है। मुझे नहीं पता कैसे, ये तुम्हारा मसला है। सिर्फ तुम्हें पता है कि डॉक्टर ने मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया है। वाह जी वाह, ये बाहर जो तुम्हारी सिस्टर है ना, ये पागल नहीं बन रही, बल्कि डॉक्टर बन रही है। तुम्हारी अम्मी भी इतनी सीधी नहीं है कि जो स्टोरी मैं सुनाऊंगी वो उस पर यकीन कर लेंगी। इम्पॉसिबल माहम, इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। बेग साहब, मैंने साल पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, आपने मोहब्बत के चक्कर में अपना एक कीमती साल ज़ाया कर दिया। जितना वक्त आपने मोहब्बत को दिया है, उतना बिजनेस को देते तो साल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। अभी वापस लौट आइए। माहम चौधरी किसी कीमत पर आपको नहीं मिल सकती। दिमाग खुद ही बेग साहब को समझा रहा था। मुजम्मिल मूविंग चेयर पर बैठा वॉल क्लॉक को देख रहा था। चेयर के मूव करने के बावजूद भी मुजम्मिल साल पहले वाली जगह पर ही बैठा था। वक्त की गर्दिश भी उसे माहम के करीब न कर सकी। नामुमकिन सिर्फ वो है जिसे इंसान नामुमकिन समझता है। दिल ने दबे लफ्जों के साथ अपनी बात का आगाज किया था। दिमाग ने सुना तो जोर का कहकहा लगाया और हंसते हंसते बोला, तुम नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाओ मिस्टर हार्ट, तो मैं तुम्हारे हाथ पर बैत कर लूँगा। ना दिल कुछ कर सकता है और ना ही दिमाग, जब तक इंसान खुद ना कुछ करना चाहे। दिल ने गुजारिशात पेश की। मिस्टर हार्ट, लेक्चर मत दो, सॉल्यूशन बताओ। दिमाग ने दिल पर तंज किया था। मुजम्मिल साहब, दुआ करो दुआ। दिल दिमाग की बजाय मुजम्मिल से मुखातिब हुआ। दिल की बात सुनकर मुजम्मिल को याद आया था, उसने तो अब तक इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी। मोमिना, नमाज अदा कर ली तुमने? मरियम ने सख्ती से पूछा। जी अम्मी जी, मोमिना ने थके हुए अंदाज में बताया। इतनी जल्दी? मरियम बीबी ने रूखे लहजे में कहा। अम्मी जी, नमाज है, तरावी थोड़ा ही है। मोमिना बेटी, इशा की नमाज में भी तुम टाइम फजर जितना ही लगाती हो। अम्मी जी, अब ये मत कहिएगा कि मायरा तो इशा से फजर तक नमाज ही पढ़ती रहती है। बको मत, जब से तुम्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला है, तुम्हारे पर नहीं निकल आए। मरियम बीबी ने मोमिना के कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए कहा था। अम्मी जी, ताया जी की तरफ से कोई भी आप ही का पता करने नहीं आया। आपने तो मुझसे फ़ोन भी करवाया था। मोमिना, हकीम साहब और महताब खान के होते हुए तेरे ताया जी की ज़रूरत नहीं। वो तो उन्हें इत्तला दी थी, बात में एतराज़ करते कि अपनों के होते हुए बेटी को गैरों के साथ अस्पताल लेकर गई थी। अब थोड़ी देर पहले तेरे ताया जी का फ़ोन आया था, कल आ रहे हैं, माहम की खैरियत दरियाफ्त करेंगे और शादी की तारीख भी मांग लेंगे। शादी की तारीख? अपनी माँ की बात सुनकर मोमिना को करंट सा लगा था। वो जल्दी से बोली, आपने आप ही से पूछा है? हाँ, उसने कहा है जो वो तारीख मांगेंगे दे दीजिएगा। मरियम बीबी ने कर्ब से कहा। अम्मी जी, गुस्ताखी माफ़,
میرے کالج سے تھوڑا سا آگے مینٹل ہاسپٹل ہے، وہاں پر آپ ہی کا چیک اپ کروا آتی ہوں۔ تم اپنی بکواس بند کرو، مریم بی بی نے تلخ لہجے میں کہا۔ امی جی، ایک بات کہوں؟ ان کی محبت گونگی بہری نہیں ہے، ہم سب گونگے بہرے ہیں، 3 گھرانے سب کے سب گونگے بہرے۔ یہ سنتے ہی مریم بی بی نے غور سے مومنہ کو دیکھا۔ آپ خود ہی کہتی ہیں میں بچی نہیں ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مجھے اور مہنور آپی سے خود کہیں گی کہ ماہم کو تم دونوں سہارا دے کر اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ؟ امی جی، ایسے مت دیکھیے، آپ نے کبھی سوچا ہے اگر یہ بات 3 گھروں سے نکل کر گاؤں کے 300 گھرانوں تک پہنچ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ باتیں بنائیں گے، آپی کی عزت خاک میں مل جائے گی، وہ بدنام ہو جائیں گی، پھر کون کرے گا ان سے شادی؟ مزمل بیگ کرے گا تمہاری آپی سے شادی۔ اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے، سال بھر ہو گیا ہے مسرت کی شادی کو، اس کا بیٹا بھی پیدا ہو گیا، پر تیری آپی بدنام نہ ہوئی۔ امی جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مومنہ نے حیرت سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میرا اختیار صرف اتنا تھا کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں، وہ اختیار بھی تمہاری بہن نے مجھ سے چھین لیا۔ اپنا اختیار وہ استعمال کرتی نہیں، پھر کیسے اس شرابی سے جان چھوٹے گی؟ تیرے ابو نے ہمیشہ تندرستی اور عزت کی دعا مانگی تھی، ایک بار مجھ سے کہنے لگے، مریم، بدنامی اور بیماری دونوں ہی بری چیزیں ہیں، پر بدنامی جو ہے یہ بیماری سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ بیماری کے بعد تو شفا مل جاتی ہے، بدنامی کے بعد تو شفا بھی نہیں ملتی۔ میں نے سوچا تھا بدنام ہو گئی تو تیرے تایا جی رشتہ توڑ دیں گے تو مزمل بیگ سے نکاح کروا دوں گی۔ لگتا ہے تیرے ابو کی دعائیں کام آ رہی ہیں، ورنہ اس دور میں تو منٹوں میں ساری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے۔ سیریسلی امی، میں آپ کو بھی نہیں سمجھ پائی۔ آپ ہی 1 سال سے ایک لڑکے کو دیکھ رہی ہیں، آپ کو پہلے دن سے سب کچھ پتا ہے، آپ پھر بھی خاموش ہیں، کیوں؟ یہ بھی تو غلط بات ہے نا؟ میں نے کب کہا کہ یہ سب صحیح ہے؟ ہم گوشت پوش سے بنے انسان ہیں، صرف اس کی رحمت کا ہی آسرا ہے۔ جہاں تک ان دونوں کی بات ہے، انہوں نے تو آج تک ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی، ورنہ آج کل کے لڑکے تو ہاتھ پہلے پکڑتے ہیں اور بات بعد میں کرتے ہیں۔ بات نہیں کی تو کیا سب جائز ہو گیا؟ مومنہ نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ مومنہ، مجھے تیری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، تیرے یہ چبھتے ہوئے سوال۔ میں ماں ہوں اور کسی کی بیوہ بھی، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی اپنی محبت بھی نہ ہارے اور اس کا باپ بھی جیت جائے۔ سچ کہوں تو میں اگر ماہم کی جگہ ہوتی تو کب کا انکار کر دیتی، یہ کہہ کر کے بچپن کی منگنی تھی۔ ابو کو کیا پتا تھا کہ چودھری ماجد ایسا نکلے گا؟ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے ماہم بڑی عقل والی ہے، اور کبھی کبھی وہ بالکل تمہاری طرح پاگل لگتی ہے۔ امی جی، میں بھی نہیں چاہتی کہ آپی کی شادی ماجد سے ہو، میں تو پہلے دن سے ہی مزمل بھائی کو آپی کے لیے پسند کر میں بھی نہیں چاہتی کہ آپی کی شادی ماجد سے ہو، میں نے تو پہلے دن سے ہی مزمل بھائی کو آپی کے لیے پسند کر لیا تھا۔ تو پسند کرے تو ٹھیک، میں پسند کروں تو غلط؟ پتہ نہیں امی جی، کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ اللہ کرے کسی بھی طرح ماہم آپی کی شادی مزمل بھائی سے ہو جائے۔ آمین، مریم بی بی نے گہری سانس لے کر ساتھ کہا تھا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، غلط ہے۔ مزمل گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس کا دماغ مسلسل اس سے کہہ رہا تھا، بیگ صاحب آپ غلط کر رہے ہو، مت جاؤ گاؤں، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ دماغ نے چیختے ہوئے سمجھایا، مسٹر برین، عجیب باتیں کر رہے ہو، ان کا آپریشن ہوا ہے، مزمل صاحب کو جانا چاہیے۔ بیماری میں دوائی وہ کام نہیں کرتی جو ایک نظر کر جاتی ہے، مزمل صاحب کی ایک نظر مرہم کا کام کرے گی، محترمہ ماہم جی فوراً ٹھیک ہو جائیں گی۔ دل نے اپنے دلائل پیش کرتے ہوئے ماہم کا نام انتہائی عقیدت و احترام سے پکارا تھا۔ دل اور دماغ کی باتوں میں ماڈل ٹاؤن سے گاؤں تک کا سفر تمام ہوا۔ مزمل نے گاڑی اپنی فیکٹری کے ساتھ پارک کی اور نظریں جھکائے مسجد میں داخل ہو گیا۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا میں اس نے ماہم کی صحت یابی کے لیے پھر سے ہاتھ اٹھائے تھے۔ یا اللہ، ماہم کو وہ صحت عطا فرما
جس کے بعد بیماری نہ ہو۔ مزمل نے مختصر سی دعا کی۔ حکیم صاحب اسے دیکھتے رہے۔ مزمل نے منہ پر ہاتھ پھیرے اور باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مسجد کی سیڑھیوں پر پہنچ کر نگاہ اٹھائی۔ وہ سامنے کھڑکی میں کھڑی تھی، پورے چاند کی چاندنی کی طرح۔ جس طرح پورے چاند کی چاندنی کھڑکی سے اندر جھانکتی ہے، بالکل ویسے ہی وہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ اس کا مکھڑا چاند ہی کی طرح سفید تھا، اجلا دھلا ہوا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے چاند کے اوپر ہلکے ہلکے داغ نظر آتے ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر پھولوں کی پتیوں جیسا تبسم تھا۔ مزمل کی ایک نگاہ یہ سب کچھ دیکھ کر لوٹی تھی۔ مزمل نے نظروں کو جھکایا اور چلتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ واپس جا کر پھر سے اس ماہرخ کو دیکھے۔ دل کی چاہت اس کے اصولوں کے خلاف تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور واپسی کی راہ پکڑی۔ اس دن دوپہر میں چودھری مقصود اور منزا بی بی ماہم کی خبر لینے اس کے گھر پہنچے تھے۔ انہوں نے 5 ہفتے بعد کی تاریخ طے کی تھی۔ منزا بی بی کچھ خاص خوش نہیں تھی ماجد کی ماہم سے شادی پر۔ ماہم کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی منشا کے مطابق ہوا تھا۔ اس کی زندگی تو مزمل تھا، پر زندگی گزارنے کا فیصلہ اس نے ماجد کے ساتھ کیا تھا۔ شاید یہی زندگی ہے۔ So listeners, this was the end of the میم سے محبت ایپیسوڈ نمبر 7۔ جلد ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 8 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔